بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں تو جس سے بھی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ 99% لوگ اتنی شدید مایوسی کا شکار ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور وہ اس مایوسی کے اندر کسی ایسے لوگ شخص کی تلاش میں ہیں کہ جو آ کے اس ملک کو سنبھال لے، وہ پرانے سیاستدان ہوں یا نئے سیاستدان ہوں، ان تمام سے وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ اگر آپ سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان جو سا ہے وہ انقلاب لے کے آ جائے گا، لیکن بہت سے زیادہ لوگ جو سے یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی بس کی بات نہیں ہے۔ عمران خان کو جو وقت ملا اس کے اندر وہ کوئی ایسا کام کرتا جس سے انقلاب آنے والی بات نظر آتی، لیکن وہ کچھ نہیں ہوئی۔ وہ کام کرتے رہے جو پرولونگ لمبا ہو گیا کام، اور پھر جو سے تھے انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے جوڑ توڑ کیے، اور نااہل کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کرپٹ لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنی، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کام کر کے دکھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک سے ایک دشمنی ہو گئی کہ جن لوگوں کو وہ لے کے آئے وہ لوگ صرف اور صرف اپنے این آر او کے لیے آئے، اپنے 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 کیسز کو ختم کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے وہی کچھ کیا۔ میں نے اس جو جتنا عرصہ میں پاکستان میں رہا اور دنیا میں میں نے حکومتیں دیکھی، مجھے اس سے زیادہ بے شرم حکومت جو سی ہے وہ نہیں نظر آئی۔ ایک ڈھٹائی سے وہ قانون بنا رہے ہیں، وہ چیزیں بنا رہے ہیں جس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ کرپشن کو چھپانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں، اپنے کرپٹ لوگوں کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا یعنی کہ پاکستان کے اندر گند مشرا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان کو کس طریقے سے میں بیان کروں۔ میں خود بھی بہت ہی تکلیف میں ہوں کہ پاکستان کے ساتھ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا۔ دنیا جو سی ہے وہ تباہی کے دہانے میں پہنچ رہی ہے۔ یوکرائن اور رشیا کی لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ رشیا نے جو میزائل مارے ہیں روس کے اوپر، اب روس اس سے بڑھ کے میزائل مارے گا، اور اس کا نقصان کن کن ممالک کو ہوگا، کہاں کا یورپ تک وہ جائے گی اس کی پہنچ، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ کیونکہ یہ جنگ جو سی ہے رکنے والی نظر نہیں آ رہی۔ یہ جنگ ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ امریکہ اور یورپین طاقتیں جو سی ہیں یوکرائن کو مضبوط کر رہی ہیں رشیا پہ حملے کرنے کے لیے، رشیا کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر رشیا کو وہ ختم کرے گا تو رشیا بھی دوسروں کو ختم کرے گا، اور یہ ایک ایسا کام شروع ہو چکا ہے کہ جس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا۔ ہم بات کرتے ہیں اپنے پاکستان کی۔ پاکستان میں لوٹ کھسوٹ کا بازار اس وقت گرم ہے، انتہا کا جسے کہتے ہیں کہ لوٹ مار ہو رہی ہے، حکومت کر رہی ہے اور دلیری سے کر رہی ہے۔ ہمارا وزیر اعظم کی جو حرکات ہیں اس کو دیکھ کے شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ اس سے ڈسکس نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ کسی نے بنائی ہوئی تھی، اور وہ ہماری ویڈیو نہیں ہے، میں ان کی اجازت سے وہ ویڈیو پیش کرتا ہوں، ان کی آواز میں ہے، اور وہ سنیں گے آپ دیکھیں گے کہ اتنا نااہل وزیر اعظم بھی کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ ہم نے محمد شاہ رنگیلہ کا ذکر ہوا، یہ تو محمد شاہ رنگیلے سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا آپ سے بات کریں گے۔ ہر صورت 1.5 سال کے اندر مکمل ہو جانا چاہیے۔ بات یہ دوسری بات میں یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ 200 ارب کا منصوبہ ہے، 200 ارب کا منصوبہ ہے، اور یہ جو ہے سیکشن یہ کتنے کا ہے؟ 81 ارب کا، اس میں سے پہلا جو سیکشن ہے 18 ارب کا، یہ بھی 18 ارب کا اوارڈ ہوا ہے، مگر یہ سیکشن 81 ارب کا، اور اس کو ملا کے پورا لاس بیلا سے لے کے اور چمن تک یہ 200 ارب کا منصوبہ ہے ڈوئلائزیشن کا۔ اس کے 4 ہوں گے اس کی لینز،
وزیر اعظم صاحب پروجیکٹ کا افتتاح کرنے کے لیے آ گئے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا یہ پروجیکٹ کتنے کا ہے، اور پیسے ایسا ہے جیسے ان کے باپ کا پیسہ ہے کہ وہاں پہ پیسہ بہاتے رہیں گے. آپ سنیے گا باقی. بھائی زور سے بات کریں نا. نہیں 4 سے کام ہو جائے گا. ڈیرا میرا مطلب یہ دیکھنا اب 4 پہ ہو گیا تو اب 6 پہ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ چلیے اس طرح کرتے ہیں 4 کا پہلے کریں اور 6 کی پروویژن کر لیں آپ. فوج کے لوگ ہوں یا مائدین ہوں یا سول لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ کتنا بیوقوف انسان جو ہے ہمارا وزیر اعظم ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جی کہ کوئی بات نہیں، 4 ارب ہے، 400 ارب ہے تو ہم 600 ارب کر دیں، ہم اس میں پروویژن رکھ لیں گے، جیسے ان کے والد صاحب نے وہ پیسے دیے ہوں. حد ہو گئی ہے ویسے جو نائلی کی بھی. اس طرف وعدے ہی ہیں صرف. یہ تو ہو سکتا ہے نا 4 کا. اب میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے سہارے آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں الٹا ہوں سیدھا ہوں، میں کم ترین وقت میں یہ پیسہ لے کے آؤں گا اور کم ترین وقت میں ہم اس کو مکمل کریں گے. فون کروایا ان سے، اور ان کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے دفتر کا دروازہ انہوں نے کھلوایا، اور انہوں نے کہا میری درخواست پر کہ آپ یہ آج اور کل مکمل اس کی اسٹڈی کریں اور پیر کو کاغذات لے کر ان کے پاس پہنچے. تو ہوائی جہاز سے ہم نے یعنی 30,000 کی میٹر کی بلندی پہ ہم نے بات کروائی تاکہ وقت بچے. یار اس شہباز کو تھوڑا سمجھا دو کہ اگر جھوٹ بولنا ہے تو ذرا احتیاط. ان کو شوباز ایسے نہیں کہا گیا تھا، یہ صرف ایک شوشہ پھیلانے کے لیے اور یہ صرف ایک اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے پیسے چھاپے چلے جا رہے ہیں، اور پیسے کی ویلیو ہو یا نہ ہو، اور یہ اس قسم کے منصوبے بنا رہے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو یہ ہے ساری صورتحال. حالات پاکستان کے بدستور خراب ہو رہے ہیں، اور اگر ہم یہ سوچیں نا کہ شاید کوئی ایسا انقلابی آ جائے گا جو اس قوم کو لے کے چلے گا، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ابال ابل رہا ہے، جیسے نہیں تو ایک لاوا ابل رہا ہے، اور لاوا کسی وقت بھی جو ہے اس سے آتش فشاں جو ہے وہ پھٹ جانا ہے. اور وہ آتش فشاں اتنا خطرناک ہوگا کہ اس نے نہ کسی کو دیکھنا ہے. شاید سری لنکا میں تو کچھ نہ ہوا ہو، لیکن پاکستان میں جب ہوگا تو یہ ایک سول نافرمانی کا روپ اختیار کر لے گا. نہ کسی نے فوج کو دیکھنا ہے، نہ پولیس کو، نہ حکومت کو. ایک لوٹ کھسوڑ کا کام ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، جیسا بجٹ آیا، وہ لوگوں کو خود سے مطلب ہے کہ ان کو قتل کرنے کے مترادف ہے، کہ ان کو مارنے کے مترادف ہے. نہ عمران خان کے پاس کوئی منصوبہ تھا، صرف جھوٹ ہی جھوٹ تھا، نہ ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے. فوج جو سی ہے وہ کنارہ کر چکی ہے. فوج کو چاہیے تھا یا عدلیہ کو چاہیے تھا کہ قدم اٹھاتے اور اس کو سنبھالتے، لیکن کسی کے پاس بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس ملک کو کیسے بچایا جائے، اس کا حل کیا ہے. اگر آپ $2.3 بلین چائنا سے لے لیتے ہیں، چائنا نے آپ کو دے دیا، آپ دیکھیں گے کہ یہ پیسہ بھی جو سے کم پڑ جائے گا، اور یہ کھا پی کے برابر کر دیں گے. کیونکہ جن لوگوں کے حوالے یہ پیسہ کیا جا رہا ہے وہ ایک سرٹیفائیڈ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ڈاکو چور ہیں، اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ پیسہ نکالنا. وہ آئے بھی اسی لیے تھے، انہوں نے کیس بھی ختم کروا لینے. وہ ایسے قانون بنائیں گے کہ چوروں کو پوری پروٹیکشن ملے گی، اور پروٹیکشن مل بھی رہی ہے. اور جو انہوں نے قوانین بنا دیے ہیں، جیسے حمزہ کو بچانے کے لیے 85 اس کو شکایت تھی، انہوں نے کہا 100 ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ حمزہ اس سے بچ گیا. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ انہوں نے قوانین ایسے بنا دیے ہیں. نیب کا قانون ایسا بنا دیا ہے کہ نیب صرف ایسے ہی ہوگا کہ صرف دور سے دیکھے گئی، پکڑے گا کسی کو نہیں. تو یہ صورتحال پاکستان کی بن رہی ہے، اور پاکستان کے حالات بہت حد تک خراب ہو رہے ہیں. مایوسی بہت زیادہ پھیل چکی ہے.
پہلے تو ایسا ہوتا تھا سویلین میں مایوسی ہوئی تھی، فوج کے اندر بھی مایوسی ہے، اور ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں، کس سرے کو پکڑیں، کہاں سے لے کے جائیں۔ میں فوج کو یہ مشورہ دیتا ہوں، آپ ایک بالکل نئی حکومت بنائیں اور الیکشن کروا دیں فوجی طور پہ، تاکہ جس کو بھی ملے مینڈیٹ ملے، یہ جو لوگ ہیں یہ چور ڈاکو ہیں، اس کا سارا الزام آپ کے سر پہ آئے گا، اور کیونکہ فوج جو سی ہے اس کو لے کے آئی ہے، اور یہ اتنا بڑا داغ لگنے والا ہے فوج کے اوپر، لگ چکا ہے بلکہ، جس کو دھونا بہت مشکل ہوگا۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی خیر کر دے، کسی طرح سے بھی ہو اس پہ رحم کر دے، معاف کر دے ہم سب کو، یہ ملک جو ہے تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔